وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق اللہ. کھڑے ہو جائیں نکاح والے بچے جو ہیں، چاروں بچے ہیں، کھڑے ہو جائیں، ان کا نکاح ہے. آپ کا ٹھیک ہے. کیا نام ہے؟ محمد عدیل سجاد. والد صاحب ہاں بیٹھ جائے، آپ بیٹھے رہو، بس آپ بیٹھ رہو. اور بیٹی کا نام صوبیہ. ہاں جی. بیٹی کے والد کون ہے؟ آپ ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حق مہر کتنا ہے؟ 1,00,000 روپے لکھا ہے. ہمارے بزرگ حاکم علی صاحب کی بیٹی تو صوبیہ پروین بعوض حق مہر 1,00,000 روپے کے اپنے ذی عدیل سجاد آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. محمد بلال ولد محمد مقصود. محمد بلال آپ ہیں. ہمنا ابراہیم ولد ابراہیم آپ کی بیٹی ہیں. 1 تولہ سونا. ہمارے بزرگ محمد ابراہیم صاحب کی بیٹی ہمنا ابراہیم بعوض حق مہر 1 تولہ سونے کے اپنے عزیز محمد بلال آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ. فائزہ فہیم فاروق ولد محمد فاروق. فائزہ بنت سجاد احمد. ہاں بیٹی کے آپ ہی حق مہر 50,000 روپے. ہمارے بزرگ سجاد احمد صاحب کی بیٹی فائزہ بعوض حق مہر 50,000 روپے کے اپنے ذی فہیم فاروق آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. جزاک اللہ. سعدیہ پروین بنت سجاد احمد آپ کی بیٹی ہیں. جزاک. بیٹھ جائیں. حافظ اظہر ولد روزدار خان مہر 1,00,000 روپے. ہمارے عزیز ہمارے بزرگ سجاد احمد صاحب کی بیٹی سعدیہ پروین بعوض حق مہر 1,00,000 روپے کے اپنے عزیز حافظ اظہر آپ کے نکاح میں دی. آپ بھی کہو میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. بس نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہ رکھنا ہے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے.
بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کس پر بیٹھے ہیں؟ ہمارے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ فرمائے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو۔ الحمدللہ۔ اللہ میاں فرما رہے ہیں فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں دنیا کی کرسیاں یہ فانی ہیں، یہ چھن جائیں گے، رکھنا، ہاں یہ ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر بلڈنگیں اڑ رہی ہیں، مخالف چیزیں سارے۔ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ لازوال نعمتیں ہیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ نہ فیہا سور مرفوع، جنت کیا نام بھائی نے بھائی محمد شاہد، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، اللہ میاں فرما رہے ہیں۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں پہ اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کے لیے کھڑی ہیں، بس دعا کیا کریں اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے ہیں۔ یہ دنیا گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے۔ وہ تو ہے لہو رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ ہے غرض ہماری، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی، اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا، زبان سے سچ بولنے، دین کی بات محبت سن لی، آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ہر جگہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، وہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بناتا ہے۔ بہرحال یہ سب نعمتیں اللہ نے چھپا رکھی ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ہے یہ گھر نہیں ہے، رہ گزر ہے۔ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑیاں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل مسافر ہے۔ فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی نکل رہا ہے، بادشاہ بھی جا رہے ہیں۔ ان کا سب کا جانا بتلا رہا ہے کہ یہ دنیا گھر نہیں ہے، رہ گزر، یہ تو راستے کا پڑاؤ ہے، گھر جو ہے وہ اوپر ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ الدَّارُ الْقَرَارُ، قرار کا جو گھر ہے، ہمیشہ رہنے کا گھر کو اوپر ہے جنت۔ اللہ سب کو نصیب کریں۔ بہرحال کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے بیٹی کی خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی۔ نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں۔ اب تھوڑی دیر اور بیٹھو، میرے پاس 15 منٹ ہیں، پھر اس کے بعد پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ ابھی قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کا تھوڑا سبق ہے، یہ پڑھ لیں۔